في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے محمود احمد نے کہ مفتی صاحب جنابت کی حالت میں زیر ناف بال اور جسم کے دیگر غیر ضروری بالوں کے کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے، حالت جنابت میں جس طرح کے مرد ہوتا ہے، یعنی کہ اگر انسان کو رات کو احتلام ہوتا ہے، احتلام کے بعد کی جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے اسے جنابت کی حالت کہتے ہیں. اسی طرح اگر میاں بیوی رات کو جو صحبت کرتے ہیں تو اس کے بعد کا جو دورانیہ شروع ہوتا ہے وہ جنابت کی حالت کا ہوتا ہے. اس کا تعلق مرد کے ساتھ بھی ہے، خواتین کے ساتھ بھی ہے، نوجوانوں کے ساتھ بھی ہے. اسی طرح اگر کوئی نوجوان عورت ہے، لڑکی ہے، اور وہ ایام سے پاک ہو جاتی ہے تو یعنی کہ اس کے ماہواری کے جیسے ہی وہ ایام چل رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ بھی اس کے ایک طرح سے جنابت کے ایام ہوتے ہیں. تو ان تمام احکامات، ان تمام صورتوں کا حکم یہ ہے کہ حالت جنابت میں فقہا نے زیر ناف بالوں کا، اسی طرح جسم کے غیر ضروری بالوں کے کاٹنے کا حکم دیا تو ہے، لیکن اس کو مکروہ تنزیہی کہا ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس دوران ان بالوں کو اگر آپ نہیں کاٹیں گے تو آپ انشاءاللہ ثواب کے مستحق ہوں گے. لیکن اگر آپ پھر بھی کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بھی بہت ضروری ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جسم کے اندر جو ہے ایک الرجی سے پیدا ہو چکی ہے، تو شریعت پھر آپ کو اجازت دیتی ہے. مطلب آپ کر تو سکتے ہو، کراہت ہے اس میں، لیکن انشاءاللہ آپ اس پہ گناہگار نہیں ہوں گے. یہی مکروہ تنزیہی کی تعریف ہے. یہ نہیں کہ بھی خواہ گناہگار ہوں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کریں گے تو گویا کہ ایک آپ مکروہ اور ایک ناپسندیدہ عمل کر رہے ہیں. آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اسے بچنا چاہیے. ہاں، شرعی حساب سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا. ایک اور سوال بھی ہے آج کے ہمارے اس مجلس میں. سوال پوچھا ہے محمد نعمان بھائی نے کہ مفتی صاحب بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور بارش کا پانی اگر کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو ایسے پانی کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر سوال میں تو مطلق یہ بات پوچھا جا رہا ہے کہ بھی بارش کا پانی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے. اگر فی نفسی بارش کے پانی کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی ناپاکی والی ایسی بات نہیں ہے. آپ جو بائک پہ جا رہے ہیں، آپ ویسی سفر کر رہے ہیں، برسات ہے، آپ کے کپڑوں پہ لگ رہا ہے تو بالکل پاک پانی ہے، اس میں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا مسائل کا مقصد غالباً یہ ہے کہ روڈوں پہ جو راستے پہ جو پانی بہ رہا ہوتا ہے، اگر یہ والا پانی اگر انسان کے کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے سڑک سے گزر رہے ہیں یا آپ کسی ایسے گلی کوچے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ صرف بارش کا پانی ہے اور وہ بالکل صاف ستھرا پانی ہے، وہ پانی اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، وہ کیچڑ اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو وہ کیچڑ بالکل پاک ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ ایسے راستے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ جو نالی بند ہے اور سیوریج کا پانی جو ہے وہ روڈ پہ بہ رہا ہے یا آپ کی گلی کوچے میں ہے، تو اگر ایسا گندا پانی جو بارش کے پانی کے ساتھ مکس ہو چکا ہے، اس کے ساتھ خلط ملط ہو چکا ہے، تو اگر ایسا پانی آپ کے کپڑے پہ لگے گا تو اس کی وجہ سے پھر آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے. ایک آدھ چھینٹوں کی شریعت نے اجازت دی ہے. مطلب اگر بہت ہی باریک باریک چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے جسم کی کس جگہ پہ وہ چھینٹے لگے ہیں، تو شریعت آپ کو پھر اس بات کی اجازت دے دیتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، بہت باریک ہے، تو پھر آپ اگر اس سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں پھر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. لیکن اگر وہ نجاست اتنی زیادہ ہے، اور اس کا بھی معیار بنایا ہے شریعت نے کہ جس طرح کی 5 روپے والا سکہ ہے، اگر اس کے بقدر کوئی نجاست آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے گی اور اگر اتنا پانی آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے گا تو وہ کپڑے پھر ناپاک ہیں. آپ ان کپڑوں کے ساتھ پھر آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ نے ان کپڑوں کو پاک کرنا ہے اور صفائی ستھرائی کے بعد پھر آپ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جسم پہ لگ رہا ہے تو جسم کو بھی آپ نے صاف کرنا ہے، کپڑوں پہ لگ رہا ہے تو کپڑوں کا بھی صاف کرنا ضروری ہے. ہاں، اگر وہ گندا پانی نہیں ہے، صاف ستھرا پانی ہے، پھر شریعت آپ کو اجازت دے دیتی ہے کہ آپ جیسے چاہیں اور جس طریقے پہ چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو ایسے بارش کے پانی کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، آپ ان کپڑوں کے ساتھ پھر جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں.